اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ یہ کتاب اللہ عزیز و حکیم کی طرف سے نازل کی گئی ہے جو بڑے ہی زبردست اور نہایت ہی حکمت والے ہیں۔ یہاں سے سورہ زمر شروع ہو رہی ہے اور یہ مکی صورت ہے۔ 75 آیتیں اور 8 رکوع پر مشتمل ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مکی صورتوں میں ایمانیات اور عقائد کی زیادہ بات ہوتی ہے، اس کے برخلاف مدنی صورتوں میں آپ کو احکامات زیادہ ملیں گے۔ اس صورت میں خاص طور پر عقید توحید کو انتہائی مؤثر انداز میں پیش کیا گیا ہے، پرزور انداز میں پیش کیا گیا ہے، جو تعلیمات نبوی کا اصل مقصود بھی ہے، دعوت نبوی کا اصل مقصود بھی یہی تھا۔ اور اگر آپ دیکھیں تو شروع سے آخر تک جتنے انبیاء کرام آئے نے ہزاروں سالوں کے عرصے میں مختلف مقامات پر، مختلف دنیا کے خطوں میں، مختلف قوموں میں، ان سب کا بنیادی اور مشترکہ پیغام بھی یہی رہا، ایک اللہ کی بات، ایک اللہ کی عبادت، وحدہ لا شریک لہ، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ سورہ انبیاء پارہ 17 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی رسول کو، لیکن ان کی طرف ہم نے یہی وحی کی کہ ایک اللہ کی عبادت، میری ہی عبادت کرو، لا الہ الا انا، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق ذات سوائے میرے۔ یہ سارے کے سارے انبیاء کرام، روایتوں کے مطابق تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء کرام مبعوث کیے گئے دنیا میں، سب کا یہی پیغام رہا، بنیادی طور پر مشترکہ پیغام یہی رہا اور اسی کو جو ہے انہوں نے پیش کیا۔ اس طریقے سے توحید کو جو ہے بڑے اچھے انداز میں اور مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو ہے اس کو پیش کیا ہے کہ ایک انسان خالص اللہ تعالیٰ ہی کی بندگی کو اختیار کرے اور اپنے آپ کو اور اپنی خدا پرستی کو شرک کی آلودگیوں سے پاک کرے، یعنی ان کی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرے اور شرک کی آلودگیوں سے اپنے آپ کو پاک کر لے۔ اور اسی مضمون کو قرآن میں مختلف مقامات پر بار بار دہرا کر یعنی ذہن نشین کرانے کی غرض سے یعنی توحید کی حقانیت کو پیش کیا گیا ہے کہ توحید کتنی اچھی چیز ہے اور اس کو اختیار کرنے والوں کے لیے کیسے عمدہ نتائج برآمد ہوتے ہیں، اور اس کے برخلاف جو شرک ہے، شرک کا باطل ہونا اور اس کے برے نتائج، خبیث نتائج کا تذکرہ بار بار قرآن میں کیا گیا ہے۔ اور پھر جو غلط روش اختیار کیے ہوئے لوگ ہیں ان کو یہ دعوت دی گئی ہے کہ وہ اپنی غلط روش سے باز آ کر اللہ کی رحمت کے امیدوار بن جائیں اور اللہ کی رحمت سے وابستہ ہو جائیں۔ اس آیت کی شروع میں جو بات آئی ہے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ یہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا کہ مشرکین عرب اور کفار عرب اور دیگر لوگ اس کلام کو اللہ کا کلام نہیں مانتے تھے اور اس میں شک و شبہ کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھڑ لیا ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اس کی تردید فرماتے ہیں ان کے باطل عقیدے کی اور کہتے ہیں کہ بے شک یہ اللہ ہی کا کلام ہے، کسی اور کا کلام نہیں ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ کی 2 صفات اسماء حسنہ میں سلائی گئی ہیں اسی آیت میں۔ جہاں جہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اسماء حسنہ میں سے جو صفات آتی ہیں وہ آیت سے جو ہے مناسبت رکھتی ہیں۔ العزیز اور الحکیم یہاں پر لایا گیا ہے۔ العزیز کا مطلب یہ ہے کہ زبردست اور غالب، یعنی وہ اپنے سارے فیصلوں اور احکامات کو نافذ کرنے کے سلسلے میں زبردست ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے اور اس کے فیصلوں کو نافذ کرنے کے سلسلے میں کوئی قوت اس میں رکاوٹ نہیں بن سکتی، کسی کی مجال نہیں کہ وہ اس کو روک سکیں۔ یہ العزیز ہے۔ اور الحکیم، الحکیم کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا کلام حکیم کی طرف سے نازل شدہ ہے، جس کی تجاویز اٹل اور مبنی بر حکمت ہے اور جو ہے بڑا حکمت سے پر کلام ہے۔
انتہائی معقول اور جو ہے سنجیدہ کلام، بہترین کلام، حقیقت سے جو ہے میل کھاتا ہوا، حقیقت کے قریب، اور اس میں جو ہے دانائی کی باتیں، حکمت کی باتیں ہیں اور سارے فائدے کی باتیں ہیں۔ اس کو وہی شخص ٹھکرا سکتا ہے، وہی اس سے منہ موڑ سکتا ہے جو نادان ہے اور جو جاہل ہیں، ورنہ کوئی اگر اس کو تھوڑا سا بھی جو ہے سمجھنے کی کوشش کرے گا تو اس کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اس کی ایک ایک آیت اور ایک ایک لفظ میں حکمت ہے، حکمت سے پر ہے اور ربط و تعلق ہے۔ اس میں جو ہے کوئی ایک آیت دوسری آیت سے ٹکراتی ہوئی آپ کو نہیں ملے گی، بلکہ ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتے ہوئی، اس کی تشریح کرتی ہوئی ملے گی، جیسا کہ اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے دیگر صورتوں میں بھی جو ہے اس کو سمجھانے کی کوشش کری ہے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ ہی کا نازل کردہ قرآن ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ سورہ شعراء پارہ 19 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک یہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ تمہارے رب ہی کی طرف سے، جو رب العالمین ہیں، ان کی طرف سے نازل فرمایا ہوا کلام ہے، کسی اور کا کلام نہیں ہے۔ نزل بہ الروح الامین کہا اس کے بعد، اس کو لے کر آئے ہیں روح امین، جبرائیل امین کو جو ہے روح امین بھی کہا جاتا ہے۔ نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، آپ کے قلب مبارک پر ہم نے اس کو نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ڈر سنانے والے بن جائیں اور لوگوں کو ڈرانے والے بن جائیں، لوگوں کو آگاہ اور خبردار کرنے والے بن جائیں۔ علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین وانہ لفی زبر الاولین، یہ عربی زبان میں جو ہے ہم نے نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں۔ اور پھر یہی نہیں کہ یہ کلام کو فوراً ایسا ہی نازل کر دیا، بلکہ پچھلی جو آسمانی کتابیں تھیں اس میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، جتنی کتابیں آئی تھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے تعلق سے پیشین گوئی فرما دی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پیشین گوئی فرما دی تھی کہ ایسے ایسے جو ہے ایک میرے پیغمبر آنے والے ہیں اور ان پر یہ کتاب نازل کی جائے گی، اس کی ساری صفات اللہ تعالیٰ نے جو ہے بیان فرما دی تھی۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، سورہ فرقان پارہ 19 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور اس آیت سے جو ہے میل کھاتی ہوئی، اس کی تائید کرتی ہوئی وہ آیت، یعنی بابرکت ہے ذات وہ جس نے اس کتاب کو اتارا، یعنی فرقان کا، وہاں پر فرقان کا مطلب یہ ہے کہ حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب۔ اس قرآن کو، اس کتاب کی جو ہے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ حق و باطل میں فرق کرنے والی ہے۔ لیکون للعالمین نذیرا کہا وہاں پر بھی، ہمارے بندے پر ہم نے نازل کی ہے تاکہ وہ سارے جہاں والوں کو جو ہے خبردار کرنے والا بن جائے۔ تو اس طریقے سے مختلف صورتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی تائید فرمائی ہے، اس باطل عقیدے کو اللہ تعالیٰ نے رد کیا ہے اور بتا دیا ہے کہ یہ کلام اللہ ہی کا ہے اور اللہ زبردست اور حکمت والے جو ہیں، جیسا کہ قرآن میں جو حکمت سے بھرپور ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو ایسے ایسے مضامین آپ کو ملیں گے کہ آپ جو ہے اس سے سوائے فائدہ اٹھانے کی اور کچھ نہیں ہوگا، اس میں کوئی نقصان کی بات نہیں۔ سب سے پہلے توحید کو پیش کیا گیا ہے، اس میں اصل مضمون اس کا توحید ہی ہے۔ توحید کو مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے، یعنی قدرت کی جو بے شمار نشانیاں کائنات میں بکھری ہوئی ہیں، پڑی ہیں، اس پر غور و فکر کی اللہ تعالیٰ بار بار دعوت دیتے ہیں تاکہ توحید سمجھ میں آ جائے، اللہ کی وحدانیت سمجھ میں آ جائے، اور اس کو مختلف دلائل کے ذریعے سے، مختلف مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا جاتا ہے تاکہ لوگ سمجھ سکیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر توحید سمجھ میں آ جائے گی، اللہ کی معرفت سمجھ میں آ جائے گی، تو پھر اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری تم کرنے لگو گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے لگو گے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے تم کو محبوب بنا لے گا، اور پھر تمہارے لیے نعمتیں منتظر رہیں گی اللہ کی جنت کی شکل میں۔ تو اس طریقے سے اس میں توحید کو سب سے پہلے پیش کیا گیا ہے، جو اصل مضمون اس کا توحید ہی ہے اور شرک کی نفی ہے۔ اور اس کے علاوہ بے شمار چیزیں ہیں، ذکر و نصیحت کی باتیں ہیں، اس میں انہیں زندگی گزارنے کے سنہرے اصول اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، رب کی مرضیات کیا ہیں، رب کس سے ناراض ہوتے ہیں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، حلال و حرام حکمت سے پر باتیں جو ہے اس میں ہیں، اخلاقیات کی باتیں ہیں، معاشرتی اصول اور احکامات اس میں بیان کیے گئے ہیں، اور زندگی یعنی بہترین زندگی گزارنے کے لیے کیا کیا چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ سب کے سب اس میں جو ہے موجود ہیں۔ اور پچھلی قوموں کے واقعات اللہ تعالیٰ نے
اس میں بیان فرمائے ہیں، اور پھر ان کی ہلاکت اور تباہی کے اسباب بیان کیے گئے ہیں کہ کس وجہ سے وہ ہلاک کیے گئے، کس وجہ سے اللہ کا عذاب ان کے اوپر آیا، اور پھر آئندہ آنے والے یعنی بہت سے ایسے حالات کو پیش کیا گیا، ایسے واقعات جو پیشین گوئیوں کے طور پر جو حرف بحرف جو ہے صحیح ثابت ہو رہی ہے، ایک کے بعد ایک پیشین گوئیاں اللہ تعالیٰ نے جو اس قرآن میں بیان کی تھی آنے والے واقعات کو یہ پیش کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ جنت اور دوزخ کے حالات بیان کیے گئے ہیں، یعنی ترغیب کے لیے اور ترہیب کے لیے انسان کی جنت بتا کر جو ہے بتایا گیا ہے کہ اگر تم اچھے کام کرو گے تمہیں جو ہے یہ دے دیا جائے گا، یہ سارے انعامات سے تم کو سرفراز کر دیا جائے گا، اور پھر دوزخ کی ہولناکیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اگر تم اچھے کام نہیں کرو گے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اڑے رہو گے تو بھی تمہارے لیے شدید عذاب ہے، اس سے تم دوچار کر دیے جاؤ گے۔ اور پھر بڑے ہی سائنٹیفک انداز میں یعنی کائنات کی تخلیق کو جو ہے بتایا گیا ہے، اور پھر انسان کی تخلیق کے مختلف ادوار اور مراحل کو جو ہے اس میں تذکرہ کیا گیا ہے، اور کائنات کے اسرار و رموز کو جو ہے اس میں بتایا گیا ہے، اور یہ تمام کے تمام آج سائنس ریسرچ کر کے اس کو جو ہے ثابت کر رہی ہے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بیان کی ہیں۔ تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ اس کلام کو جو ہے کوئی ایسا ہی بیوقوف شخص اور نادان شخص رد کر سکتا ہے جس کے پاس جو ہے جہالت ہے اور نادانی اور بیوقوفی ہے، ورنہ اس کلام میں تو حکمت ہی حکمت ہے، فائدے ہی فائدے ہیں۔ کوئی ایک آیت ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو حکمت سے خالی ہو۔ ایک آیت میں اگر آپ غور و فکر کریں، ایک لفظ میں اگر غور و فکر کریں تو کچھ نہ کچھ اس میں سے آپ کو فائدہ ہی ہوگا۔ تو یہ بتانا اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ وہ حکیم کی طرف سے نازل کردہ ہے اور عزیز کی طرف سے نازل کردہ ہے، یہ کوئی ایسے ویسے کا کلام نہیں ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف حق و صداقت کے ساتھ نازل کی ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کوئی کجی ٹیڑھا پن نہیں ہے، بلکہ اس کے احکامات اور فرائض بالکل حق اور سچ ہیں۔ اس میں توحید اور رسالت کی جو بات کی گئی ہے وہ بالکل سچ ہے اور حق ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ جو بھی اس کو مانے گا، اس کو اختیار کرے گا، وہ اس کی نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، لہٰذا آپ خالص اللہ تعالیٰ ہی کی بندگی کیجیے۔ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات آئی ہے کہ آپ کو چاہیے کہ خالص جو ہے اللہ اپنے دین کو خالص کر کے اللہ ہی کے لیے مخصوص کر لیں۔ ایک لفظ اس میں آیا ہے دین۔ دین کا مطلب یہ ہے، اس سے مراد طاعت اور عبادت اور دین کے یعنی مختلف احکامات، اس کو جو ہے دین کہا ہے۔ دین کے مختلف احکامات پر مشتمل اور طاعت اور عبادت، تو اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت خالصتاً دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر کے کرنا چاہیے، یہ حکم اس میں دیا گیا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی طور پر اور راست طور پر جو ہے اس سے مخاطب کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ آپ اللہ ہی کی عبادت کریں خالصتاً۔ اس کو بتلا کر ساری امت کو جو ہے یہ مخاطب کیا گیا ہے، ساری امت کے لیے اس میں پیغام ہے کہ سوائے اللہ کے کوئی اور ذات تمہاری جو ہے معبود نہیں ہو سکتی، عبادت کے لائق اور اطاعت کے لائق ذات نہیں ہو سکتی، تو اللہ ہی کے لیے تمہاری ساری جو ہے لوازم عبادت ہونی چاہیے اور خالصتاً اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے۔ اس میں کسی قسم کا شرک، نمود اور ریا اور دکھاوا اور ریاکاری کا پہلو نہیں ہونا چاہیے، اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سزاوار ہے۔ ساری کی ساری عبادت اور خالصتاً اللہ ہی کو جو ہے ماننا چاہیے۔ اس کے تعلق سے ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک وقت جو ہے ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، حاضر ہو کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، میں جو ہے خیرات و صدقات بھی کرتا ہوں اور جو ہے لوگوں پر احسان کا معاملہ بھی کرتا ہوں، اور میری نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنا، اور اس کے علاوہ لوگ میری تعریف اور ثنا بھی کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس سلسلے میں فرمائے کہ اللہ تعالیٰ یعنی اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے عمل کو بالکل پسند نہیں فرماتے جس میں شرک کا شائبہ بھی ہو جائے۔ یعنی کوئی اگر یہ چاہتا ہے کہ میری بھی تعریف ہو جائے، میری بھی ثنا ہو جائے اور مجھ کو بھی لوگ اچھا اور بڑا کہنے لگیں، تو پھر یہ سمجھ لو کہ یہ کام تمہارے لیے اچھا نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو یعنی بالکل بھی قبول نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ تو خالص کام چاہتے ہیں، خالص عمل چاہتے ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی شائبہ اگر ہو جائے گا اور کوئی ریاکاری اور دکھاوے کا جہاں پر جو ہے پہلو آ جائے گا تو پھر اس کو وہ قبول نہیں فرمائیں گے، کیونکہ جو بھی اعمال ہوں گے آخرت میں اس کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے کہ وہ گنتی سے نہیں بلکہ وزن سے دیکھے جائیں گے۔
اور وزن ہوگا اخلاص کی بنا پر۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ کہا اللہ تعالیٰ نے، یعنی اس کو تولا جائے گا کہ اخلاص کی بنا پر، یعنی کوانٹیٹی نہیں کوالٹی دیکھی جائے گی کہ کتنا بہترین عمل، کتنا اخلاص کے ساتھ احسان والے درجے کا عمل تم نے اللہ کو پیش کیا تھا اللہ کی بارگاہ میں، وہ دیکھا جائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام کا عمل اگر آپ دیکھیں تو وہ مسلمانوں کی صف اول کے حضرات تھے، یعنی پھر وہ ان کا عمل کچھ زیادہ نظر نہیں آتا، لیکن اتنا اخلاص والا عمل تھا ان کا کہ وہ ایک ایک عمل ان کا ہمارے ساری زندگی بھر کے عملوں کے اوپر فوقیت رکھتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس میں جو ہے اخلاص پایا جاتا تھا، یعنی وہ کامل درجے کے مومن اور کامل درجے کے جو ہے ان میں اخلاص تھا سارے کاموں میں۔ اس وجہ سے ان کے اعمال اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے قبول کیے ہیں، اور پھر ان کو اسی وقت سرٹیفکیٹ دے دیا گیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کیونکہ ان کے پاس اخلاص تھا۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں، اور اس ساری صورت میں جا بجا آپ کو یہی بات ملے گی کہ اخلاص کے ساتھ عبادت کرنا، توحید کو جو ہے سمجھایا گیا ہے مختلف انداز میں، مثالیں دے کر، دلائل دے کر، اور یہ بات سمجھانے کے لیے کہ اگر تم توحید کو اختیار کرو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے، تمہاری نجات کا ذریعہ ہے، اور اگر تم توحید کو چھوڑ دو گے تو یہ تمہارے لیے برے نتائج کے جو تمہارے سامنے آ سکتے ہیں، ورنہ بہترین اور عمدہ نتائج جو ہے تم دیکھ سکتے ہو اگر تم توحید پر قائم ہو جاؤ گے۔ اس کی حقانیت کو اللہ تعالیٰ نے اس میں بے شمار نصیحتوں کے ذریعے سے سمجھایا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔